بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 جولائی پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو یوٹیوب پر پاک اردو ریپبلک کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قلعہ سیف اللہ، ذوب، چمن، لورالئی، لاسبیلا اور تمام علاقوں میں اس مرتبہ بہت تباہی مچی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اس سال بارشیں کئی 100 گنا زیادہ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور جہاں بلوچستان میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس کی حکومت کے ساتھ مل کر بھرپور کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اس دوران جاں بحق ہوئے ان کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو گھر سیلاب میں تباہ ہوئے اس کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں غیر متوقع بارشوں نے تباہی مچا دی، سڑکیں تالاب بن گئی اور مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں غیر متوقع بارشوں کے بعد ہنگامی صورتحال ہے۔ اہم شاہراہوں اور رہائشی عمارتوں کے اطراف بارشوں کا پانی جمع ہے۔ امارات کے مشرقی حصوں میں سیلاب نے مکانات کو بھی نقصان پہنچایا۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اماراتی وزارت داخلہ کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد مختلف ایشیائی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بارش کے باعث مشکلات کے شکار شہروں کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محصور لوگوں کو دبئی اور ابوظہبی پولیس نے مدد فراہم کی اور کئی 100 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ریاست راس الخیمہ میں بھی بارشوں سے صورتحال خراب ہے، متعدد سڑکیں بہہ گئی ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 10 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کے سیشن جج کامران بشارت مفتی نے ضمانت قبل ازاں گرفتاری درخواست کی سماعت کی، جہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے وکیل بابا روان اور شہباز گل کے ہمراہ پیش ہوئے۔ عمران خان نے ان کے خلاف درج 11 مقدمات میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل بابا روان نے کہا کہ ان کے موکل کے خلاف ایک ہی نوعیت کے 15 مقدمات درج ہیں، استدعا ہے کہ عمران خان کی ضمانت منظور کی جائے۔ جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا اور کہا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیا اس کیس میں کوئی ادارہ مدعی ہے؟ سماعت کے بعد عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 5000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے تھانہ کوثار میں درج غداری کے ایک اور مقدمے میں عمران خان کی ستمبر کے پہلے ہفتے تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 8 ستمبر کو مقررہ اگلی سماعت میں تھانہ کوثار میں درج مقدمہ نمبر 425 میں پولیس ریکارڈ طلب کر لیا۔ خیال رہے کہ 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں پر مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ مقبول مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے ہزاروں حامیوں نے عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں ہفتے میں دوسری بار دھاوا بول دیا، جس کے باعث سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا اور اس صورتحال سے عام عراقی شہری زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مقتدی الصدر اور ان کے سماجی سیاسی موومنٹ کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی کے مظاہرین نے کنکریٹ کی رکاوٹوں کو توڑ دیا اور وہ گرین زون میں داخل ہو گئے۔ گرین زون میں سرکاری عمارتیں اور غیر ملکی مشنز موجود ہیں اور یہ راستہ عراق کی پارلیمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ سیکورٹی اور طبی حکام کے مطابق بدھ کو بھی اسی طرح کے نظارے دیکھنے کو ملے تھے، تاہم اس ریلی میں مظاہرین اور پولیس افسران دونوں زخمی ہوئے کیونکہ مقتدی الصدر کے حامیوں نے پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس نے آنسو گیس اور انسٹنٹ گرنیڈ کا استعمال کیا۔ اسلام آباد میں نامعلوم افراد قتل کے ملزمان کو پولیس کی حراست سے چھڑا کر لے گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم افراد قتل کے ملزم کو پولیس کی حراست سے چھڑا کر لے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس قتل کے ملزمان کو برآمدگی کے لیے لے کر جا رہی تھی کہ 3 نامعلوم افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان پولیس کی حراست میں ملزمان کو چھڑا کر فرار ہو گئے، جبکہ ملزمان گرفتار ملزم کو ہتھکڑی سمیت چھڑا کر لے گئے۔ بنگلہ دیش میں ٹرین نے اسکول بس کو کچل دیا، طالب علموں اور استاذہ سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔
ڈھاکہ میں ٹرین نے طالب علموں اور استاذوں سے بھری منی بس کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز اس وقت پیش آیا جب طالب علموں اور استاذوں سے بھری بس پھاٹک کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے میں 11 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 7 طالب علم اور 4 استاذہ شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے میں 5 افراد شدید زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال بھی پوچھا کہ اس گند کا ذمہ دار کون ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عمران خان نے لکھا کہ 8 مارچ کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اس وقت ڈالر 178 کا تھا اور آج 250 کا ہو گیا۔ عمران خان نے مزید لکھا کہ 8 مارچ کو ملک میں مہنگائی کی شرح 16.5% تھی جو آج 38% ہو گئی۔ عمران خان نے لکھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف بدماشیوں سے بنی بلکہ مکمل نااہل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس گندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ دبئی میں پراپرٹی خریدنے والے 10 بڑے ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں رہائشی پراپرٹی کی خرید و فروخت اس سال 60% اور قیمتیں 85% بڑھی ہے۔ بھارتی دبئی میں پراپرٹی کی خریداری میں 8% کمی کے باوجود بھی فہرست میں پہلے نمبر پر رہے۔ رپورٹ کے مطابق فہرست میں برطانیہ، اٹلی، روس، فرانس، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، مصر، پاکستان، لبنان اور چین شامل ہیں، جبکہ اس فہرست میں پاکستان اور مصر 8ویں نمبر پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دبئی کے رہائشی پراپرٹی کے 6 مہینوں کے کاروبار کا حجم 24.23 ارب ڈالر رہا۔ جنگی قیدیوں کی ہلاکت، روس اور یوکرائن کا ایک دوسرے پر الزام۔ روس کی جیل میں بند 50 سے زیادہ یوکرائنی قیدی میزائل حملے میں ہلاک ہو گئے، جس کا الزام ماسکو نے یوکرائن پر عائد کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روسی وزیر دفاع نے الزام عائد کیا کہ روس کے زیر قبضہ صوبے ڈونیسک کی جیل میں بند یوکرائنی جنگی قیدیوں پر حملہ یوکرائن نے امریکہ کی جانب سے سپلائی کیے گئے میزائلوں سے کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں وہ جنگی قیدی شامل ہیں جنہوں نے جنوبی شہر ماریوپول میں کئی ہفتے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس نے جان بوجھ کر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور یوکرائنی فوجیوں کا اجتماعی قتل کیا۔ ایران میں سویڈن کا شہری جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ ایران میں سویڈن کے ایک شہری کو جاسوسی کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا، تاہم ہفتے کے روز جاری کی گئی رپورٹ میں اس شخص کے نام کی وضاحت نہیں کی گئی۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے سویڈن شہری کی گرفتاری کی تصدیق کی۔ وزارت کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری نیوز ایجنسی نے رپورٹ میں کہا کہ سویڈن کے شہری کی گرفتاری کب عمل میں آئی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ شوہروں کے قتل کا الزام، ایران میں 3 خواتین کو پھانسی دے دی گئی۔ ایران میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے مطابق ایرانی حکام نے شوہروں کو قتل کرنے کے الزام پر 3 خواتین کو پھانسی دے دی۔ عرب نیوز کے مطابق ان خواتین میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھی جس کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے 32 افراد کو پھانسی دی گئی، جس کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ابھی تک 2 گنا زیادہ پھانسیاں دی گئی۔ BBC نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ تر خواتین کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثریت اپنے شوہروں کے قتل کے مرتکب پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبریں ہر وقت اور بر وقت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پر سن رہے تھے تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ اب سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔